أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب کچھ سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اسی کا فضل کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ محرم الحرام کی برکتیں اور جمعۃ المبارک کی ساعتوں میں رب العالمین کے گھر کا مہمان بننے کا شرف نصیب کیا. گھر بھی اس کا، ساری طاقت اسی کی، ساری عزتیں اسی کے لیے، سارا مقام اور رفعت اور شان اسی پاک پروردگار کی، اور اسی کا کرم، اسی کا فضل، اسی کی توفیق اور اسی کا احسان. یہ سب جمع ہوا تو ایک بنا مسلمان. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا ہم پر یہ مہربان، اور اس کی مہربانی یہ تھی کہ ہم اس کے پیارے حبیب کی سیرت کو سماعت کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سبق لینے، واعظ و نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اور سیرت کے اندر، مکی زندگی کے اندر یہی تقریباً درس ملتا ہے کہ آپ پر جس نے اوجری ڈالی آپ نے اسے چھوڑ دیا. ہجرت کرنے سے کچھ ماہ قبل طائف کے میدان میں آپ لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانے گئے تو اوباش قسم کے لونڈوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے جسم مقدس کو خطروں سے لہو لہان کر دیا. آپ کے جسم سے خون رسنے لگا. اس غم اور کیفیت کے بعد اللہ نے معراج جیسا عظیم تحفہ بھی عطا فرما دیا. ساری باتیں سیرت کے اندر موجود ہیں، مگر انسان کو رسول اللہ کی سیرت ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ سنہ ہجری کے 6 سال کا چل رہا ہے، اور جس کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اطراف میں بسنے والے تمام بادشاہوں کو، بڑے بڑے وزیروں کو، اور جو سلطنتوں کے مالک تھے انہیں خطوط بھیج کر دین اسلام کی دعوت دی. اور اسی سال کے آخری ماہ میں
بعض کہتے ہیں ذی القعدہ کی آخری تاریخ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخ، یعنی سال وہی ہے اور مہینے کا بھی زیادہ فرق نہیں، ایک کے بعد دوسرا مہینہ ہے۔ ایک ایسا بدبخت شخص تھا جسے دنیاوی اعتبار سے بڑا نوازا گیا تھا، وہ دھن دولت، وہ جاہ و جلال، وہ عزت، وہ شہرت، وہ مقام، وہ عقل، وہ دانش، اللہ نے سب نعمتیں بظاہر اسے عطا کی تھیں، مگر ان تمام نعمتوں کو اس نے حضور کی عزت اور ناموس کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ سارا مال حضور کے دین کے خلاف خرچ کرتا، ساری سوچ حضور کی عزت کو نعوذ باللہ گھٹانے کی کوشش میں وقف کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے 2 قبیلوں کے درمیان صلح کروائی، قبیلہ خزرج اور دوسرے قبیلے کے جو بات بات پر لڑ پڑتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اب ایک ایسا شخص کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، کعب بن اشرف، اسے انہی قبیلوں میں سے ایک شخص نے قتل کر دیا، اور جب اس کا کیس رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس کا خون پاک ہے، اس کا خون کے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ زمین میں فساد کرنے والے کو زمین میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور حضور کی بے ادبی، حضور کی گستاخی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فساد نہیں ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اسی لیے ہے، ڈاکو کو جان سے مار دینے کا حکم اسی لیے ہے کہ زمین کے اندر فساد پھر سے برپا نہ ہو، لوگ امن و سلامتی اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو ایک تو جو کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے اور ایک حضور کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی معافی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک شخص جس کا نام ابو رافع تھا، بڑا مالدار تھا، سب کچھ ملنے کے باوجود دین کے خلاف اپنی ساری محنت اور اپنی جد و جہد کو وہ بروئے کار لا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے ایک قبیلہ، اور اس قبیلے کے جنگجو قسم کے لوگ، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کعب بن اشرف کو تو دوسرے قبیلے والے لوگوں نے مار کر نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ چکے ہیں، اور اب یہ حصہ اور یہ نیکی ہمارے حصے میں آنی چاہیے۔ انہوں نے پلاننگ کی، اور ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کی نیت سے کہ حضور کی مسکراہٹ انسان کے مقدر میں آ جائے، ویسے ہی حضور کی غلامی کا مل جانا یہ حضور کی مسکراہٹ ہی کا سبب تھا، لیکن وہ مزید حضور کی نظر کرم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق اور دیگر ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی اس بدبخت کو واصل جہنم کرنے کے لیے اس کے محل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اس کے حویلی کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی حویلی کو چاروں طرف سے اس کے محافظین نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک شخص بڑی سمجھداری کے ساتھ کہنے لگا کہ میرے ساتھیوں رک جاؤ، رات کا وقت ہونے دو، رات کو جیسے ہی موقع ملے گا ہم اسے واصل جہنم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کے بعد سارے ساتھی اس کے حویلی کے اطراف میں چھپ گئے کہ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات کا انتظار ہو گیا، رات چھا گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، اندھیرا پھیلنے لگا، تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ تم سب اسی محل کے باہر رک جاؤ، اس کے گھر کے باہر رکو، میں اندر موقع کی طاق میں ہوں کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں اندر چلا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے آپ کا حکم مانا اور خود وہاں پر بیٹھ کر آپ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے، اور جب محل کا دروازہ بند ہونے لگا تو وہ ایک ان کے اپنے ہی ہونے کا اس طرح معاملہ کر کے داخل ہو چکے کہ سامنے والے محافظ کو لگا کہ یہ ہمارے ہی کوئی ساتھی ہے اور جو باہر رہ چکا تھا۔ آخری میں حضرت عبداللہ بن عتیق داخل ہو گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ اتنے کمرے ہیں، اتنے سپاہی ہیں، اور رات کے وقت میں اندھیرا بھی ہے،
بجلی تو اس وقت تھی نہیں، کیسے اس کا پتہ لگائیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام کے نالین کے صدقے سے جو علم پایا تھا، اس سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زور سے آواز لگانے لگے کہ دیکھو دیکھو، سنبھالو، دشمن کوئی گھس نہ جائے ہمارے درمیان، احتیاط کر لو۔ جیسے ہی اس طرح کی آواز لگائی تو سب نے ایک دوسرے کو آواز دے کر کہا کہ ہاں احتیاط کرو کہ کوئی دشمن ہمارے سردار کے پاس، ابو رافع کے پاس نہ آ جائے۔ ایک دوسرے کی آواز میں وہ آواز پہچانتے پہچانتے اندھیرے میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ابو رافع کہنے لگا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے درمیان آ چکا ہے، لہذا سب اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لو۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن پھر کام کرنے لگا، کیونکہ جو حضور کے لیے نکلتا ہے فرشتوں کی مدد جماعت کے ذریعے سے، فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کہا کہ اپنے اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لو اور آواز سن کر پہچانو کہ کوئی آ تو نہ گیا، فوراً آپ کا دماغ کام کرنے لگا اور آپ نے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہیں تو کہنے لگے کہیں تم تو جاسوس نہیں؟ ابھی وہ سامنے والا کوئی بات کہتا، آپ نے فوراً اس پر کہہ دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو ذرا اس کی جانچ پڑتال کروا لو۔ تو اس نے آواز دے کر کہا کہ نہیں نہیں، میں تو ابو رافع کا سالہ ہوں، رشتہ دار ہوں، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آواز تو اسی کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور ابو رافع کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اس آواز کو سنتے سنتے اس آواز کی سمت میں بڑھتے رہے۔ آپ انتظار میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے سے جو رب نے عزت دی ہے، کہیں اس میں کوئی بات خراب نہ ہو جائے کہ میں مارنے کسی اور کو آیا ہوں، واصل جہنم کرنے کسی اور کو آیا ہوں، نبی کے دشمن کی گردن اتارنے آیا ہوں، تو کہیں میرے اس وار کی زد میں کوئی عام انسان نہ آ جائے۔ قصور نہیں، آپ انتظار کرنے لگے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ابو رافع ادھر ہی بستر پر لیٹا ہوا ہے، تو اپنے آواز نکالی، کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ابو رافع ہوں، تم کون ہو؟ بس جیسے ہی یہ سننا تھا، صحابی رسول نے حضور کی نظر کرم سے جو فیض مل رہا تھا، فیض کا دریا جو جاری تھا، اسی فیض کو پاتے ہوئے اپنے سینے میں طاقت پیدا کی اور ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک ایسا وار کیا کہ وہ سیدھا واصل جہنم ہو چکا۔ اب پھر بھی آپ کے ذہن میں شک تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے غلط آدمی کو وار کر دیا ہے۔ انتظار کرنے لگے، اس کے محل کے کونے میں جا کر چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح مجھے خبر مل جائے کہ واقعی میں عبد الرافع مر چکا ہے۔ اسی آپ نے پلاننگ کے ساتھ زور سے آواز نکالی کہ دیکھو ابو الرافع کی آواز نہیں آ رہی، ابو رافع کو دیکھو کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ لوگ ابو رافع کی طرف بڑھے تو وہ بے جان پڑا ہوا تھا، اس کا جسم اس کے سر سے الگ تھا۔ لوگوں نے یہ بات آواز سے کہنا شروع کر دی کہ کسی نے ہمارے سردار ابو رافع کو مار دیا ہے۔ وہ صحابی رسول نے جب سنا تو خوش ہو گئے اور کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تو میرے مقدر میں آ ہی چکی ہے۔ جیسے ہی آپ اس محل کی سیڑھی اتر رہے تھے، آپ جلدی میں تھے، خوشی کے مارے کہ جلدی جا کر حضور کو خبر کر دوں کہ آپ کا دشمن واصل جہنم ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ 6 سنہ ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی اتر رہے تھے اس کے محل کی سیڑھی، تو بے دہانی میں آپ کا پاؤں مر گیا اور آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بڑی تکلیف میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائیں کہ ایسی کیفیت میں کہ جب جسم کا کوئی حصہ بظاہر ہڈی کے اعتبار سے ٹوٹ جائے یا اس میں کوئی نقص ہو جائے تو جمعے کے دن ناخن کاٹتے وقت بھی اگر ناخن زیادہ کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنا بڑا معاملہ ہو، اور وہ بھی تنہا ہو۔ اب تو اس ڈر میں تھے کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لے، مگر آپ نے حضور کا نام لے کر، اپنے نبی کا نام لے کر ہمت کے ساتھ چلتے رہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، ابھی بھی نہیں چلنا، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں پھر سے سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں یہ گستاخ واصل جہنم ہوا ہے یا میرے وار سے کوئی اور ختم ہو چکا ہے۔ ابھی صبح کا اجالا قریب تھا،
کہ آواز چاروں طرف پھیل چکی تھی کہ ابو رافع کو کسی نے رات کو چھپکے سے قتل کر دیا ہے، ڈھونڈو اسے ڈھونڈو۔ جب یہ آواز پورے محل میں اور در و دیوار کی طرف سے آتی ہوئی سنائی دی تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی تکلیف کی کیفیت میں حضور کی خوشی حاصل کرنے کے لیے حضور کے دربار میں پہنچ گئے۔ اور پھر جب مالکوں کے لیے کام کریں تو مالک بے آسرا تھوڑی چھوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تھی، فریکچر ہو چکا تھا، پلاسٹر بنتا، نہ جانے کتنے دن بیڈ ریسٹ ہوتے، لیکن جیسے ہی حضور کے دربار میں آئے، نماز فجر کا وقت تھا، نماز فجر کے بعد میرے محبوب نے اپنا لعاب ان کے زخم پر لگایا، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ تو مالک کے لیے جب انسان نکلتا ہے نا تو ہر اعتبار سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی سال کے اختتام پر ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو دینی اعتبار سے تکلیف دینے والا ایک ایسا شخص بھی پکڑا گیا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا قاتل تھا، لیکن اسلام لے آ چکا تھا، اسلام کے لیے اس نے اپنے دل کو جھکا دیا تھا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے پکڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئے۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی کے اسے ستون سے باندھ دو۔ چنانچہ انہیں ستون سے باندھ دیا گیا۔ حضور آئے اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے فرمایا کہ حال اور خیال تو میرا پہلے ہی جیسا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے، اگر آپ قتل کر دیں گے تو آپ ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو یہ آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کا احسان مجھ پر ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو میرے محبوب نے حکم دیا کہ بیسک جو اس کے لیے نیڈز ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، وہ انہیں فراہم کی جائے۔ دوسرا دن ہوا، پھر میرے محبوب نے یہی سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا حال اور خیال کیا ہے؟ کہا حال تو پہلے جیسا ہے، خیال تو یہی ہے کہ مجھے آپ قتل کر دیں گے تو آپ ایک خونی کو قتل کرنے والے ہوں گے، اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں تو میں آپ کا شکر گزار اور احسان مند رہوں گا۔ کیونکہ وہ حضور کا دشمن نہ تھا، حضور کا گستاخ نہ تھا، نادانی کی وجہ سے وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ایک سپاہی تو تھا، مگر اس نے اپنا مال حضور کی عزت پر حملے کرنے کے لیے خرچ نہ کیا تھا۔ تیسرا دن ہوا، حضور نے پھر یہی سوال کیا کہ تمہارا حال اور خیال کیا ہے؟ کہا حال تو پہلے ہی جیسا ہے، کھانا پینا آپ کے ساتھی لا کر دیتے ہیں، خیال یہی ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونی کو آپ قتل کرنے والے ہوں گے، اور اگر آپ مجھے انعام کے طور پر نواز دیں اور چھوڑ دیں تو احسان بھی ہوگا اور شکریہ بھی ادا کروں گا۔ میرے محبوب مسکرائے اور فرمایا اسے کھول دو۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور جنگل کی طرف گیا، وہاں ٹھنڈے پانی کی نہر قریب میں تھی، وہاں سے اس نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں آیا۔ فجر کے بعد اسے چھوڑا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا نہیں تھا، حضور کے قدموں میں آ کر حضور کے قدم مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں اور اپنے اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ ایک طرف واقعہ دونوں انہی مہینوں کا ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام کے صحابہ میرے محبوب کے دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے وفد بنا کر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک کافر ہے وہ اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہے، تو میرے محبوب نے اسے موقع بھی دیا اور اللہ نے اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی۔ اور پھر وہ کہنے لگا خدا کی قسم جس قدر مجھے آپ کے چہرے سے نفرت تھی اتنا تو روئے زمین پر میں کسی کے چہرے کو برا نہیں سمجھتا تھا، مگر اب جس قدر آپ کے چہرے سے الفت اور پیار ہے اس سے بہتر میں نے کوئی چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ آپ کا جو شہر مدینہ ہے سارے شہروں میں مجھے سب سے ناپسندیدہ تھا، میں اس شہر سے نفرت کرتا تھا، مگر آپ کے نالین کے صدقے سے اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ اب مجھے اس کے در و دیوار سے بھی سکون اور سرور مل رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ بیلنس پوائنٹ ہے کہ ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ سنہ 6 ہجری کا یہ آخری واقعات میں سے ہیں کہ ایک طرف ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے میرے محبوب نے وفد بھیجا، دوسری طرف مسجد نبوی میں سے ہی مسجد نبوی کے اندر ہی ایک کافر کو مسلمان کر کے اخلاق کا درس دے دیا کہ تلوار اسلام کے لیے اٹھانا یہ بھی اخلاق ہے، اور کسی کو معاف کر دینا یہ بھی اخلاق کا سبق ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بیلنس نما باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا تو ہم بالکل جھک چکے ہیں کہ معاف کر دو معاف کر دو، اپنے دشمنوں کے لیے تو ہم نے
بڑے بڑے ہتھیار گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دین کے دشمنوں کے بارے میں کہتے ہیں ٹھنڈے ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں۔ ایسے کام نہیں چلتا۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ بھی جہنم کے کتے ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ بھی جہنم کے سور ہیں، جو میرے محبوب کے دشمن اور گستاخ ہیں وہ بھی جہنم کے ایندھن اور جہنم میں جلنے والے وہ تیل اور آئل ہیں۔ بس اتنا ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنا وہ ہے، زبان کے اعتبار سے اپنا نہیں ہوتا، کردار کے اعتبار سے اپنا نہیں ہوتا، بس حضور کی نسبت کی وجہ سے اپنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں 2 حدیث پاک جو میں نے کافی دنوں سے یہ ارادہ کیا کہ میں سناؤں، مگر اس کا حوالہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ آج بڑی غور و فکر کرنے کے بعد 2 حدیث پاک میں سنا رہا ہوں۔ اس کی تشریح بڑی طویل ہے، مگر حدیث پاک کا آپ مفہوم سماعت کر لیجئے اور ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں سے لے کر آخر تک جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ اس حدیث پاک کو لازمی سنیں توجہ کے ساتھ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، یہ کتاب الآداب الجمعہ بخاری شریف کی کتاب ہے اور اس کا چیپٹر ہے کہ جمعے میں آنے کے آداب کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ، جس نے جمعے کی نماز سے قبل امامت یعنی امام کے درس شروع ہونے کے بعد تخطى رقاب الناس، تاخیر سے آنے کے بعد لوگوں کو پھلانگتا ہوا پہلی صف میں آ گیا، سنیے کیا فرمایا، اتخذ جسرا الی جہنم، اس نے جہنم کی طرف جانے کے لیے پل تیار کر لیا ہے۔ اور پل تیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو رش ہے نا، ٹریفک جام ہو رہا ہے، اس جیم ٹریفک کو کھول کر ٹریفک کو رواں کر دیا جائے۔ گویا وہ شخص جہنم میں جانے کے لیے اپنی تیزی کے ساتھ قدم کو بڑھا رہا ہے۔ اگر کسی کو اتنا ہی پہلے صف کا ہے تو وہ برائے کرم حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے جلدی جمعے کے دن تشریف لائے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت، اگر خطبے کے دوران والامام یخطب، امام کے خطبے کے دوران کوئی باتیں کرتا ہوا نظر آئے اور سمجھدار انسان یہ کہے انصت، خاموش ہو جاؤ، تو فقد لغوتا، میرے محبوب نے فرمایا اس چپ کرانے والے انسان نے بھی فضول بات کر دی ہے۔ یعنی وہ تو کر ہی رہا ہے، جو چپ کرنے کا کہہ رہا ہے، میرے محبوب نے اس کو بھی کہہ دیا کہ اب تم بھی خاموش رہو کہ تم بھی فضول بات کر رہے ہو۔ جو چپ کروانے کی سعی کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ امام کے خطبے کے دوران اور بیان کے دوران اس کا چپ کروانا بھی فضول بات ہے، تو مجھے بتائیے جو فضول باتیں کر رہے ہوں گے اس کے لیے میرے محبوب کی کتنی بڑی ناراضگی ہوگی۔ لہذا یہ 2 حدیث پاک کہ فرمایا جو جمعے کے دن تاخیر سے آنے کے بعد لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے بڑھے، وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ اور خطبے کے دوران کوئی باتیں کر رہا ہو اور اس کو یہ کہیں چپ ہو جاؤ بھائی، خطبہ ہو رہا ہے، تو اس نے بھی فضول بات کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دینی مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ محافل شب عاشورہ